اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان سے، لَا تُفْسِدُوا نہ تم فساد کرو، فِي الْأَرْضِ زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انما نحن ہم تو صرف مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اذا جب، یہ یہاں بھی آئے گا تقریباً اس کا معنی ہوتا ہے جب، وقت کے لیے۔ قیلا، یہ قول کا جو لفظ ہے نا، یہ جہاں بھی آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہنا، بات کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، کیا؟ لا تفسدوا فساد سے، فساد نہ کرو زمین میں، الارض زمین کو کہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو وہ کہتے ہیں انما نحن ہم تو صرف مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو برائیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اور دوسری برائی یہ ہے کہ فساد کو اصلاح کہتے ہیں، فساد کو اصلاح کہتے ہیں۔ تو منافقین کی بات چل رہی ہے، تو اپنے دلوں کے اندر ایمان جو ہے کفر کو چھپاتے ہیں اور اوپر سے ظاہر ایمان کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری، یہ پیچھے بات ہو چکی ہے بلکہ آگے آ رہا ہے یہ تذکرہ۔ تو مسلمانوں کے راز کافروں کو جا کر بتانا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی غیبتیں کرنا اور برائیاں بیان کرنا، نبی اسلام کی بے عزتی اور توہین والے الفاظ زبان سے نکالنا، کفار کا ساتھ دینا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، یہ سارا یہ زمین میں فساد ہے۔ یہ ساری باتیں لڑائی کا باعث ہیں جو زمین میں فساد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں یہ فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، یہ اصلاح ہے، یہ فساد نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایک تو زمین میں فساد کرتے ہیں، پھر اس فساد کو نام اصلاح کا دیتے ہیں کہ ہم یہ اصلاح کر رہے ہیں۔ تو برائی کو، گناہ کو نیکی بناتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے برائی، تو برائی کو پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ نیکی سمجھنا۔ تو برائی کو جب بندہ نیکی سمجھنے لگ جائے تو پھر اس کا ایمان نہیں رہتا، ایمان خطرے میں۔ تو دو برائیاں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، سن لو، یہ خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، الا سن لو، انہم ہم المفسدون، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی انہیں شعور نہیں ہے، کیونکہ جب دل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دے اور پھر اچھا یا برا اس کی تمیز نہیں رہتی، تو انہیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، کیونکہ برائی ان کے لیے زُجِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کے برے اعمال انہیں برے نہیں لگتے، برائی انہیں بری نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وہ فساد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اصلاح کا نام دے رہے ہیں۔ الا انہم، سن لو، بے شک وہ ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ نہیں سمجھتے۔ تو کس لیے؟ کیونکہ ان کو اپنی برائی نہیں لگتی۔ تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ حدیث یہ بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ پہچان ہو جائے کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے، تو فانتا مومن، تیرے اندر ایمان ہے، تو مومن ہے۔ لیکن جب یہ تمیز ہی تیرے اندر ختم ہو جائے کہ برائی کا پتہ نہیں کہ میں برائی کر رہا ہوں، اور نیکی کا پتہ نہیں کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، برے اعمال کرتا ہے لیکن برائی کو برائی نہیں سمجھتا، تو فرمایا کہ پھر ایمان خطرے میں، پھر ایمان نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی برائی دیکھو، من رام ان کو منکرن، جب تم میں سے کوئی ایک برائی دیکھے تو فلیغیر بیدی، اگر طاقت ہے، ہمت ہے، تو ہاتھ سے بدل دے، اس کو ہاتھ سے اس کو ختم کر دے۔ اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اس برائی کو ختم نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے؟ فرمایا زبان سے، فبلسانی، زبان سے ان کو منع کر دے، سمجھا دے کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، تبلیغ کر دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا کسی جگہ پہ، تو فرمایا کہ اپنے دل کے اندر اسے برا جانے، اس برائی کو کم از کم دل کے اندر برا جانے۔ تو اور فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نیچے والا لیول کیا ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا۔ اگر آپ اس کو ہاتھ سے ختم نہیں کر سکتے، زبان سے روک نہیں سکتے، تو پھر کم از کم لیول کیا ہے؟ اس کو دل کے اندر برا جانا۔
اور فرمایا کہ اس کے بعد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے بعد ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا، بالکل ایمان ختم ہے۔ تو آج اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کو گناہ نہیں سمجھتے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ شخص جو کوئی برائی کرتا ہے، اب ایک بندہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے کہ اس کو کبیرہ گناہ ہے شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ بڑا اچھا لگ رہا ہوں، بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں میں اس طرح کر کے، اور اس کو فحش سمجھ کے کرتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ اور اسی طرح ایک بندہ داڑھی کٹواتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، نبی نے صرف سنت نہیں ہے، یہ واضح حکم ہے نبی اسلام کا، لیکن شیشے میں آ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں جناب بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، وہ اس کے اوپر خوشی منا رہا ہے، بلکہ خوش ہو رہا ہے گناہ کر کے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے بال اس طرح کٹواتا ہے جس طرح رسول اللہ نے منع کیا ہے، قضا کیا ہے؟ آدھے نیچے سے منڈوا لینا اور اوپر سے چھوڑ دینا، تو وہ اس طرح کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں اور اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا کہ جب برائی کو برائی نہیں سمجھتا انسان، تو اس کے دل میں پھر ایک ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو گناہ کو جب گناہ بندہ سمجھے اور نیکی کو نیکی، تو پھر ایمان ہوتا ہے۔ تو منافقین کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں ہے، اچھے برے کی ان کو تمیز نہیں ہے۔ اب یہ برائی ان کو برائی نہیں لگتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فساد بھی کیا ہے؟ اصلاح، اس کو بھی اصلاح قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔